السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مفتی اے ایم قاسمی کے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں مفتی صاحب یہ بتا رہے ہیں، بلکہ عید میلاد النبی کا جو طریقہ ہے ان کے وہاں وہ اس طرح ہے کہ لوگ پٹاخے بم وغیرہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر جتنا افسوس ہوا کہ میں کیا بتاؤں، پھر مجھے لگا ہو سکتا ہے یہ کسی دوسرے مذہب کا ہو، تو ایک کامنٹ بھی کیا تھا کہ یہ تو گنیش پوجا وغیرہ کی ہے۔ تو اس میں ایڈمن صاحب نے، مفتی ایم قاسمی کا ایڈمن نے لکھا تھا کہ یہاں کوئی ہندو نہیں رہتا۔ مفتی ایم قاسمی کے گھر کا فوٹو تھا نا، تو یہاں کوئی ایڈمن نہیں رہتا، یہاں کوئی ہندو غیر مذہب کے لوگ مسلم نہیں رہتا، یہاں پورے محلے میں سب جگہ مسلمان ہی آباد ہے۔ تو یہ صبح بھی پورا ہو گیا جو دھوکہ دیا تھا، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا کوئی دوسرا مذہب کے لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ مسلمانوں نے ہی ایسا کیا تھا۔ خیر یہ کیا حقیقت ہے وہ تو مفتی ایم قاسمی ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں کچھ باتیں میں بتا دوں کہ جس طرح جیسے جیسے وقت بیتتا جائے گا یہ رسم و رواج اس طرح روپ آکار میں بدل جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے ان خرافات اور جو ناجائز کام وغیرہ ہے ان کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ میں اس کے متعلق کچھ باتیں رکھ دوں، جیسا کہ آپ اگر ایک کتاب دیکھیں گے، اختلاف امت اور سیرات مستقیم، پیج نمبر 79 کے آس میں ایک بات لکھا ہوا ہے کہ میلاد جو یہ طریقہ ہے، میلاد کی سب سے پہلے آغاز 604 ہجری میں ایک سلطان ہے جس کا نام ابو سعید مظفر ہے، اس نے شروعات کیا تھا۔ میلاد کا جو شروعات ہوا تھا وہ 6 ہجری میں ہوا تھا، 5 صدی کے بعد۔ آپ اگر گوگل میں سرچ کریں گے تو بھی آپ کو اس طرح کی کچھ باتیں مل جائے گی۔ یہاں پر ایک بہت ہی فیمس کتاب ہے، مستند کتاب ہے، جو علامہ ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، المدخال، 8 ہجری کے محدث ہے۔ وہ اپنے کتاب میں اس بات کا رد کرتے ہیں کہ یہ جو میلاد جو منایا جا رہا ہے، جو طریقہ رائج ہو گیا ہے، یہ حرام ہے۔ مطلب اس میں جو خرافات وغیرہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ اس کو حرام کہا گیا ہے، اس کو اب بند کر دینا چاہیے۔ آپ مفتی کمران سہجاد کے وائس میں یہ بات سن لیجئے جو تقریباً 1 منٹ 17 سیکنڈ کا ہے۔ لیکن میں آپ کو 8ویں صدی ہجری کے ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدخل انہوں نے کتاب لکھی، اس کا ایک جملہ میں پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ 8ویں صدی ہجری کے عالم دین ہے اور اپنی کتاب کے اندر لکھ کے گئے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے کہ لوگ اس میں صدقہ خیرات وغیرہ کرنے کے شوقین ہیں، لیکن آگے لکھتے ہیں وَقَدْ اِحْتَوَى عَلَى بِدَعْ وَمُحَرَّمَاتِ جملہ، انہوں نے کہا لیکن یہ ربیع الاول کی جتنے معاملات ہیں کہ حرام کاموں سے بھر چکے ہیں اور بدعت سیئہ سے بھر چکا ہے۔ یہ جملہ 8ویں صدی ہجری میں ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھ کے گئے۔ جس وقت میں یہ کتاب پڑھا تھا، اور بھی کئی علماء لکھ کے گئے، لیکن جس وقت میں یہ کتاب پڑھا تھا میرے ذہن میں ایک چیز آئی، میں کہا 8ویں صدی ہجری کے عالم دین اپنے دور میں خرافات ہوتے دیکھ رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ کے چلے گئے کہ ربیع الاول کے اندر اب حرام کاموں کی بھرمار ہو چکی ہے، خرافات بھر چکی ہے۔ تو 8ویں صدی ہجری سے علماء ان خرافات کو منع تو کرتے آ رہے ہیں، تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ 1 صدی گزر گئی، تبدیلی نہیں آئی۔ 9ویں صدی گزر گئی، پھر بھی خرافات باقی ہیں۔ 10ویں گزر گئی، 11ویں گزر گئی، 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں، ارے 800 سال ہو گئے تقریباً، لیکن خرافات ختم نہیں ہو رہی۔ اب بھی میں یہ نعرے لگاتا پھروں کہ خرافات کو بند کرو اور آپ جو ہے نا اصل میلاد کو جائز رکھو۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ خرافات اب اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر بھی اب خرافات کرنا شروع ہو گئے۔ سارا مسلم دیکھیں گے جو خود بریلوی علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے غلام رسول سعیدی کی، سارا مسلم جلد 3 پیج نمبر 170 پر جلوس کے متعلق کچھ اس طرح باتیں لکھی ہے کہ جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے، یعنی راستوں کی کمی ہو جاتی ہے، چھوٹے راستے میں جلوس نکلتا ہے۔ اسی طرح لکھتے ہیں فحش حرکت کرتے ہیں، فلمی گانوں کی ریکارڈنگ پر گانے چلتے ہیں، فلمی گانوں کی دھن پر ناچتے ہیں، یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ عید میلاد النبی کے بہانہ کر کہ یہ تو عید میلاد النبی ہے، اس پر کیا کیا خرافات کیے جا رہے ہیں۔
सरह मुस्लिम में ये सब बातें लिखी हुई है। ये एक हदीस की किताब है, सरह मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की सरह की गई है, इस किताब में ये सब बातें लिखी हुई है। आखिर में लिखते हैं, इस किस्म के जुलूस मिलादुन नबी के तकदीस पर बदनुमा दाग है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बरेलवी उलमा के आलिम उलमा कह रहे हैं शरह मुस्लिम में कि इस किस्म की जुलूस मिलादुन नबी की तकदीस पर बदनुमा दाग है। उनकी इस्लाह अगर ना हो सके तो उसको बंद कर देना चाहिए। आप शरह मुस्लिम देख ले, जिल्द 3 पेज नंबर 170 पर, जो खुद बरेलवी उलमा की लिखी हुई किताब है। इसी तरह आप अगर तफसीर नूरुल इरफान हासिया देखेंगे सफ़ा नंबर 224 पर, तो एक बात लिखी हुई है, एक आयत के मुतल्लिक लिखते हैं, इस आयत से चंद मसाइल मालूम होते हैं। एक ये कि अगर गैर ज़रूरी इबादत फसाद का जरिया बन जाए जो हमसे मिट ना सके तो उसे छोड़ देना चाहिए। देखिए, इन सब इबारतों से ये बात पता चलता है कि आजकल जो मिलादुन नबी के नाम पर ये सब जो हरकत नौजवान लड़के, ख़ास करके लड़के ही जो कर रहे हैं, फसाद वगैरह, खुराफात वगैरह, नाजायज़ कुछ काम भी है इसमें, जिसको खुद उलेमाए बरेलवी भी मान रहे हैं। तो अब ये सोचिए कि मैंने मुफ्ती कमरान शहजाद के वीडियो से एक हवाला दिया था अल मदखाल का, कि बहुत सारे खुराफात इसमें आ गए हैं मिलाद में, तो इसे तर्क कर देना चाहिए, अब ये हराम हो गया है। तो 8वीं सदी के उलेमा अपने किताब में इस बात को लिखे हैं, रद्द किए हैं, लेकिन आज 1400 प्लस हो गया, 816, यानी कि आपका 700 साल, 600-700 साल गुजर चुका, लेकिन अभी भी हम लोगों की ये जो बिदात है, रसूमात है, जो ये सब मिलादुन नबी में हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है और ये कमने वाला नहीं है। तो ये क्या है? गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो हम लोग दाखिल कर रहे हैं। इसीलिए नूरुल इरफान के इस हवाले से पता चलता है कि गैर ज़रूरी इबादत वगैरह को जो ज़रूरी नहीं है, अगर वो हमसे मिट ना सके, हम उसे रोक ना सके, तो चाहिए कि उसे छोड़ दें। और इससे पहले भी हमने देखा शरह मुस्लिम में गुलाम रसूल साइदी की कि उनकी इस्लाह अगर ना हो सके तो इन सब हरकत को, इन सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। तो अभी भी अगर बाज ना आए, अभी भी अगर इस पर कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत ही मुश्किल होगा आगे जाकर। उलेमाए बरेलवी से गुजारिश है वो इन हरकतों पर रोक डाले, अगर रुक जाता है तो अच्छी बात है, वरना इसे बंद कर दे। मिलादुन नबी मनाने का ये तरीका कहाँ से आप लोग ले लिए हैं, अल्लाहु आलम। खैर, अल्लाह हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।